الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رب جمان طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا مبدع النعم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. انتہائی عزت، تکریم اور وقار دلائق علماء کرام، سناخان حضرات اور قرآن حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیز و دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دی توفیق نال ماہ ربیع الاول شریف دے اس جمعۃ المبارک اندر بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے تذکرے نال میں اور تساں اپنے قلوب و ذہان نو منور بھی کرنا ہے اور اپنی زبان نو تر کر کے اپنے اللہ نو راضی کرنا ہے. رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید اندر ارشاد فرمایا. بڑی معروف آیت کریمہ دا پہلا حصہ میں تلاوت کیتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اتے احسان کیتا ہے. بولیے اہل ایمان اتے احسان کیتا ہے. اور احسان کس بات ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنہ وچ اپنا شانہ والا رسول بھیجیا ہے. احسان کنہ تھے؟ ایمان والے تھے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل ایمان وال تشریف لے آئے یا ساری کائنات وال؟ بولیے نا، ساری کائنات وال. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان کرو کہ لوگو میں تساں سارے اللہ دا رسول بن کے آیا.
وچے مومن بھی آ گئے، وچے مسلم بھی آ گئے، وچے منافق بھی آ گئے، وچے کافر بھی آ گئے۔ دوسری آیت کریمہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سونیا اساں تانوں سارے انساناں والے بشیر بھی بنا کے گلیا تے نذیر بھی بنا کے گلیا، یعنی مبشر خوشخبری دینے والا اور نذیرہ ڈر سنانے والا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ایک آیت اور سن، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف مومنوں واسطے رحمت نہیں، صرف مسلمانوں واسطے رحمت نہیں، بلکہ عالمین واسطے رحمت۔ اونچی آواز میں، صرف اہل ایمان واسطے نہیں، کافراں واسطے، منافقاں واسطے، سکھاں واسطے، ہندوؤں واسطے، کھتریاں واسطے، برابراں واسطے، جنہیں منیا وہ دے واسطے بھی تے جنہیں نہیں منیا وہ دے واسطے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے تشریف لے ہوں پڑھو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، اللہ نے 5 چیزاں مجھے عطا کی تھی جڑیاں میرے تو پہلا میرے رب نے کسی کو عطا نہیں فرمائی، اور میرے تو پہلے عطا نہ کرن تو مراد کی ہے کہ میرے تو پہلے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، شانہ بڑھی ہے، مقام بنائے، وقار بنائے، معجزے ملے، انعامات ملے، آیات ملی، دلائل ملے نبوت واسطے، رسالت واسطے، لیکن لوگوں 5 چیزاں اللہ میں نے وہ عطا کی تھیا جڑیاں میرے تو پہلا رب نے اپنی کائنات وچ کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ بخاری جی پڑھنا پیا، وہ 5ویں چیز فرمایا وکان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، فرمایا نبیاں تے رسولاں نو رب نے خاص قبیلے، خطے، علاقے تے قوم دا نبی تے رسول بنا کے کھڑیا ہے۔ جدوں میری باری آئی تے میرے رب نے عمومی طور تے سارے انساناں وال میرے اپنا رسول بنا کے بھیجیا۔ میں قرآن پیش کرنا پیا، حدیث پیش کر رہا ہوں، سنو مسلم شریف دی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے 6 چیزاں میں وہ دیتی ہیں، بخاری کنیاں نے 5 ہے، مسلم کنیاں نے 6 مینوں اللہ نے وہ دیتی ہیں چیزاں جڑیاں میرے تو پہلا اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی تھی۔ ان میں چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میرے اللہ نے مینوں صرف انساناں وال اپنا رسول بنا کے نہیں بھیجیا بلکہ ساری مخلوقات وال مینوں اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجیا۔ ہن مخلوقات وچ کیڑی کیڑی شے ہوندی ہے؟ شاید تانوں پتہ ہوے کیڑی کیڑی مخلوق ہے، مینوں تے ساریاں دا پتہ بھی نہیں جی۔ مخلوقات اندر کیڑی کیڑی شے ہوندی ہے؟ کیا چونٹیاں مخلوقات وچ نہیں جی؟ پرندے بول دے جاؤ نا، درندے، چرندے، حیوانات، جمادات، شجر، حجر، چند، سورج، ستارے، جنات، حورا، غلمان، فرشتے، انسان، خلا، فضا، ہوا، جنت، بلکہ تحت الثری دی پستی تو لا کے عرش اولا دی بلندی تک میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق والی رب کے رسول بن کے تشریف لے آئے، ہر مخلوق والا۔ یہ میں سارا ڈیٹا اس واسطے تو دیتا ہے کہ پتہ لگے آئے ساریاں والے، آئے ساریاں والے، لیکن احسان نہیں ساریاں تے، آئے سب والے لیکن احسان سب دے نہیں۔ احسان کنا دے؟ قرآن پاک ہے، اے سیاپی کو گل کر دے تے کسے مننی نہیں سی، ہن قرآن ہے بھائی، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنہ دے احسان کیتا ہے۔ کی احسان کیتا ہے؟ اس بات صفی رسولہ، اللہ نے مومنہ وچ اپنا عظمت والا رسول بھیجیا ہے۔ اچھا جتھے جتھے سونا ریا او پشتاں بھی ایمان والیاں دی تے او شکم بھی ایمان والیاں دی۔
آدم علیہ السلام تو لے کے جتوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس تو اگے اباؤ اجداد وچ جتھے جتھے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں، اور حضرت اما حوا تو لے کے حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک جتھے جتھے جڑے جڑے شکم وچ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا ہے، وہ پشتا بھی پاک تے او شکم بھی پاک۔ تو پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آکھیے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ آکھیے، جنہ دے وچ آوے رب فرماندا ہے وہ مومن نے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، انہاں اہل ایمان وچ رب نے اپنا رسول کرے ہیں، تے جڑا جنہ دے وچ آوے وہ تے ہوئے مومن، تے جنہ دی گودی جاوے بولو تو صحیح، جنہ دے وچ آوے وہ تے ہوئے مومن، تے جنہ دی گودی وچ آوے انہاں نے ایمان دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جنہاں دی سربیت و زینت بنیا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک، پھر انہاں دی عظمت دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ہمیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واسطے اسی درود پیش کرنے ہیں، اسی سلامت دے تحفے پیش کرنے ہیں۔ چاکے نال سلام نہیں پیش کرنا، جرت نہ سلام پیش کرنا ہے، تے اپنے عقیدہ سمجھ کے سلام پیش کرنا ہے۔ وہ درود تجھے پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، وہ درود تجھے۔ سوارا ہو گئے بہت تھلے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سربیت کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، وہی ایمان والے نے حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شکوے حضرت کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے۔ اللہ دا قرآن دلیل دے تو میں پیش کیتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جنہ وچ میرا نبی آوے رب فرماندا ہے وہ مومن نے، تے جنہ دی رائی آوے انہاں دا ایمان کیویں مشکوک ہو سکدا ہے؟ ماشاءاللہ یا مرحبا مرحبا مرحبا، اونچی آواز نہ بولو، اونچی آواز نہ بولو، مرحبا مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ مرحبا مرحبا۔ ساڈا تے حال رات تقریر کر کے نکلے دھند بڑی ہے، اسی راہ بول گئے۔ اصا گڈی والے تو پوچھا بھائی اصا فلانی جگہ جانا، انہیں آگے بھائی سانو دسو اصا کتنے جانا۔ انہیں پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ، ہمارے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ سانو پتا بھی ساڑھنا کی ہوتا ہے، تو تسی مل کے ذرا سبحان اللہ آندھے رہو، تو چلو جڑی منو نیند آئی وہ بھی میری اکھڑ جائے گی انشاءاللہ۔ جی اللہ اکبر۔
سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والے کیوں انہاں دے سلبے انور کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پاک رہا ہے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان والیاں کیوں انہاں دی شکم انور اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما رہا ہے جنہ دے وچ میرا نبی آوے شانہ والا رسول آوے وہ دے ایمان والے نے تے جنہ دی گودی وچ آیا ہے وہ مومن کیوں نہیں ہو سکتے. اس تو اگلا جملہ بولنا ذرا تکڑا جملہ ہے. شیخ صاحب چلو مدینہ شریف چلیے, چلو سارے چلیے. جنہ دی گودی وچ آیا ہے وہ مومن نے تے جنہ دے وچ اجے بھی ہے. تجربہ کرنا دے مدینہ شریف ٹور جاؤ, گنبد خضرا دے سائے تلے حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی موجود نے, نال ابو بکر صدیق موجود نے, نال عمر فاروق موجود نے. جنہ دے وچ رب نے عظمتاں والا رسول کڈیا ہے وہ ایمان والے نے, جنہ دی راہی آیا ہے وہ بھی ایمان والے نے. انہاں دے ایمان تے شک کیویں کیتا جا سکدا ہے جنہ دے وچ سونا نبی اجے بھی موجود ہے. سب سے گنبد دے اندر جو بچتی سے تھا کملی والے یارا دے کم آ گئی. سب سے گنبد دے اندر جو بچتی سے تھا کملی والے. پڑھو صرف اس عقیدے نال پڑھیا قبول ہو جائے گا, سونا یاد کر لے گا, مدینہ منورہ بلا لے گا. سب سے گنبد دے اندر اجے بھی وہ ذوق نہیں مل کے سارے پڑھنا. سب سے گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا کملی والے یارا, کملی والے یارا. گنبد دے اندر جو بچتی سی تھا کملی والے یارا کم آ گئی. جدھر جدھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہ دری ایمان دا چانن آیا ہے, وہ دری نور آیا ہے, وہ دری قلبانو سرور نصیب ہویا ہے. پاوے جناب سیدہ آمنہ ہو, پاوے جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ ہو. میں پچھلے جمعے ایک نقطہ تو دسیا سی کہ او دائی جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیا ہے نا وہ مومن نے. ہوں تھوڑے صرف بولن نال تے نہیں ایمان ہونا ثابت ہونا, یہ اساں کرنا ثابت ہے. تساں صرف سبحان اللہ کہنا ہے. اور اونچی آواز نال آواز بلند بولو, اور اونچی بولو سبحان اللہ. بھائی ان کا ایمان ہے. جے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون آکھے فلانی نو بلاؤ دائی نو دودھ پیائے, فلانی نو بلاؤ, فلانی نو بلاؤ, موسیٰ علیہ السلام سیر اللہ دن میں نہیں پینا, میں نہیں پینا, میں نہیں پینا, میں نہیں پینا انہاں دائیاں دا دودھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مشیرہ بھی ہوتے سن, وہ کہن لگیاں ایک دائی دا منو پتہ ہے جے آنکھوں تے انہوں بلا لا. ایک دائی دا میں نو پتا سارا قرآن پیش کرنا پہ, دائی ایک دا میں نو پتا جی آنکھوں دے بلا لا. انہاں کہا بھی چل تو بلا لے. اس دیاں اپنے گھر گئیاں تے اپنے امی نو لے کے آئیاں, موسیٰ علیہ السلام دی امی نو لے کے آئیاں کہ رب دا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ مائدہ دے نال کیتا ہویا پورا ہو گیا کہ دریا دے اندر صندوق وچ بند کر کے موسیٰ نو روانہ تو کر دے, میں رب دا کرنا وعدہ ہے موسیٰ نو میں تیری گودی وچ واپس لٹا دیاں گا, میں تیری گودی بھی واپس اٹھاوا.
رب دا وعدہ پورا ہو گیا. ہوں پہلیاں دائیاں جنیاں بھی آئیاں 4 آئیاں 5 آئیاں 6 آئیاں نہیں دودھ پیتا. تو جدو اما جی آئے نا موسیٰ علیہ السلام کو پتا لگ گیا میری امی آ گئے. بولو تو صحیح میری والدہ ماجدہ آ گئی ہے. جدو فرعون نے پھڑ کے حضرت آسیہ نے پھڑ کے اس طرح سامنے کیتا نا موسیٰ علیہ السلام اپنی اما نہ چمٹ گئے. 1-2 دن دی عمر سی اجے چمٹ گئے سینے لگے دودھ دی غذا لئی نوش کیتا تے پتہ لگ گیا کہ جو دودھ کے لیے دائی پیش کی جائے اس کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے, اس کا صاحب نسبت ہونا ضروری ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کسی اور دائی کا دودھ نہیں پیتے میرے مصطفیٰ نے پی کر بتلا دیا کائنات والوں شک نہ کرنا جس جس کے سینے میں مصطفیٰ لگ چکا ہوں وہ سب کے سب مومن ہو چکے ہیں. اللہ یہ ذرا سمجھ آگی کوئی نہیں آئی. جتھے جتھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے برکتہ ہی برکتہ رحمتہ ہی رحمتہ پھر رونقہ ہی رونقہ. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا جدو میں لے کے جا رہی سا نا جدو میں لے کے جا رہی سا ساریاں دائیاں تو میری سواری اگے نکل گئی. اتھوں تک میں پچھلے جو میں دسیا سی اگے نکل گئی. انہوں نے میں روکیا حلیمہ سواری اور لئی ہے فرمایا نہیں. حلیمہ پھر ایڈی تیز فرمایا یہ برکتہ سوار دی ہیں یہ برکتہ کی دیا ہے سوار دی ہیں سواری نہیں بدلی یہ برکتہ ساریاں تے سوار ہونے والی شخصیت دیا ہے. وہ کون ہے میرے دریا کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جے کسی دے گھر دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم ٹکا دے انہوں نے گھر برکتیں آ جاندیاں نے جڑی سواری تے بیٹھ جائے وہ سواری تیز ہو جائے. بلکہ میں روایت پیش کر دینا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری میدان جنگ میں جا رہی ہے. آپ کا اونٹ میدان جنگ میں جا رہا ہے ایک گھوڑا میدان جنگ میں جا رہا ہے وہ بالکل چلن پھردا نہیں اتنا تیز نہیں چلتا جتنا میدان جنگ واسطے سواری تیز چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جا رہے یہ مازاد دے کا جلوا لیا وہ تو ہاتھ چھینے والیا بلیادیاں زلفاں والیا آمین یا کلہ والیا آدم نشرہ دے سینے والیا یا کلہ والے گوڑے گوڑے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری ہے نانی چل دی بھئی ساریاں سواریاں تیز ہے میری آہستہ چل دی ہے بھئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں روک دیا سواری لے کے آ سواری لے کے آ. وہ گھوڑا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے پاؤں دے اپنے نورانی پاؤں دی ٹھوکر ماری اپنا یہ اللہ والا گھوڑا گھوڑا ہاتھ وہ دی پشت دے پھیرے آئے وہ ساریاں سواریاں وہ تیز ہو گیا ہے. رہندہ سارنا پیچھے سی لیکن ہو سارے نالوں بولو تے صحیح ہو سارے تو تیز گیا. اما حلیمہ فرما دیا نے میں انہوں نے سلوٹ کیتا میں کہ تسی ہوں آہستہ آہستہ آ جاؤ تے میں تے ہوں روکاں بھی تے نہیں روک دی میں ہوں روکنا چاہواں بھی تے روک دی نہیں ہوں میں نو جان دے. اما جی فرما دیا نے حرم کعبہ تو لے کے توڑ میرے گھر تک بنو سعد قبیلے تک جن پتھر جن درخت راہ وچ گزردے نے وہ سارے نالے مینوں مبارکاں دیندے نے ایک کام ہور کردے نے جڑا سونا میری گودی وچ اونوں چک چک کے سلاماں کر رہے اسی کہہ دو سبحان اللہ چک چک کے سلاماں کر دینے پہ مبارکاں دتیاں جا رہیاں نے مبارکاں دتیاں جا رہیاں نے اے حلیمہ تے مبارک ہوے ایڈیاں داہیاں لین واسطے آیا لوگاں دے غریب سمجھیا تے چھڈ دیا. اس لیے میں پچھلے جمعے معروضات پیش کر چکیا داہیاں نے غریب سمجھ کے
تے ساریاں چیزاں مینوں مبارک دے رہی ہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی مینوں مبارک دے رہے ہیں۔ کیڑی گل دی مبارکہ؟ اے حلیمہ سعدیہ غریب ریز ہے، عام جہی عورت ہے، سواریاں بھی کمزور، گھر وچ بکریاں دا ریوڑ بھی کمزور، کوئی بکری تیری خاطر کا اتنا دودھ نہیں دے رہی جتنا تیرا گزارا گھر دا چل جائے۔ میرے گھر کے اندر تے دیوا بالن واسطے تیل بھی کوئی نہیں، روغن بھی کوئی نہیں، آئل بھی کوئی نہیں، جدی وجہ نہ چلا رہے۔ اے حلیمہ تینوں مبارک ہوے، تو دائی ہوئی پڑی ہے جڑا تیری گوڈی وچ آیا ہے، تیریاں گھر دیاں رونقاں بن گئی ہے، تیری گوڈی دیاں رونقاں بن گئی ہے۔ حلیمہ فرما دیاں نے درخت بھی لنگدے نے، اسی کولوں گزرنے آ، پتھر بھی گزرنے آ، پہاڑاں بھی گزرنے نے پے، وادیاں بھی کراس کر رہی وا، ہر شے مبارک دے رہی ہے۔ بڑی تو نے توقیر بھائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر بھائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر بھائی، بڑی تو نے توقیر بھائی، بڑی تو نے توقیر بھائی حلیمہ، بڑی تو محمد کی دائی حلیمہ، بڑی تو محمد کی دائی۔ سارے دا دل کردا مبارکاں دین نوں۔ میں کوئی چار پنج چہرے وینا وی خاموش بیٹھے نے، جے امانت دے طور تے بیٹھے ہو تے باہر تو پھر ٹر جاؤ، تے جے میرے نال ذکر کرنا تے پھر اندر ہی بیٹھے رہو۔ بندہ گھروں آوے بھی مسیتے بھی آوے تے آ کے منہ کنگڑیاں پا کے بہ رہے تے گل تے ماڑی ہے نا۔ انج ہی سمجھ لو کہ دریا دے کنارے تے آ کے پیاسیاں ٹر جانا کوئی دنائی والا کام نہیں۔ گل سمجھ آ گئی؟ ہاں، دنائی والا کام نہیں۔ جیڑا جیڑا ذکر چ میرے نال ہے ادھر ہاتھ کھڑا کر کے میں دسو بھی کہڑا کہڑا نال ہے۔ آنڈی گوانڈی وال تساں آپ بھی دھیان رکھنا۔ ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو؟ لو فضا ذرا گونجائے تے ریاکاری نہیں کرنی، نہ دکھلاوا کرنا، اپنے اللہ نو راضی کرنے واسطے پڑھنا ہے۔ بالکل ایک آواز سارے کہنے بنی تو محمد کی دائی، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو محمد کی دائی، بڑی تو محمد کی دائی، ہاں بڑی تو محمد کی دائی۔ ملائکہ نے اتوں اتتی دہائی، ملائکہ نے اتوں اتتی دہائی، حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی، ہائے حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی، حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدا دی خدائی، حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی، حلیمہ تو لٹ لئی خدا دی خدائی، ملائکہ نے اتوں اتتی دہائی، حلیمہ تو لٹ لئی تے تانوں پتہ ہے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدے ہو جان پھر خدا بھی ہو دا تے خدائی بھی ہو دی۔ بادشاہ سی نا سلطان محمود غزنوی، انہیں ایک دن اعلان کیتا، انہیں آکھا میرے نوکرو چاکرو جنہیں بھی میرے خدام ہو نا، خادم ہو، آپ میرے سونے چاندی دے ٹھیر نے زمینہ نے، جاؤ جڑی شاہ ملنی ہے مال لو جا کے۔ وہ ایک دوڑیا انہیں سونا مال لیا، ایک دوڑیا انہیں چاندی مال لی، ایک گیا انہیں ہیرے مال لے، ایک گیا انہیں جواہرات مال لے، ایک گیا انہیں آکھا انہیں پلاٹ میرے، دوجا گیا جناب تواڈی کوٹھی میری، تواڈے آپ سواریاں میریاں، عربی نسل دے گھوڑے میرے، جدا جو دل کیتا انہیں مال لیا۔ ایک کو دا غلام سی ایاز، ایک حساب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز۔ یہ محمود غزنوی دا ایک نوکر سی جدا نام سی ایاز، وہ کول کھلو رہا بادشاہ سرکار دے محمود دے، تے محمود دے نا کندھے اتے ہاتھ رکھیا انہیں،
انہیں آخیا تو نہیں لین جانا کچھ, تینوں کوئی شے نہیں چاہیے؟ انہیں کہا نہیں جناب مینوں کوئی نہیں چاہیے. وہ بھولے بادشاہ جا وہ ویکھ تیرے نال دے سارا کوئی ملی جاندے نہیں. انہیں کہا جناب مینوں نہیں چاہیے. انہیں آخیا بھی جاگنا پیا؟ انہیں کہا بالکل جاگنا. بہوش و باس ہے؟ انہیں کہا بالکل بہوش و باس. عقل تیری کم کر دی, دماغ حاضر ہی؟ انہیں آخیا عقل بھی ٹھیک ہے, دماغ بھی ٹھیک ہے, تو میں بھی ایاز بھی ٹھیک ہاں, وہ تو جا کے مل لے. انہیں کہا نہیں جناب نہیں, تسی مینوں صرف بادشاہ سرکار اینی گل دسو جیڑا تساں اعلان کیتا ہے کہ جیڑا جو مل لے او دا, جیڑا جو مل لے گا او دا ہے. یہ اعلان تے صحیح ہے نا تہاڈا؟ انہاں کہا بالکل اعلان میرا 100% صحیح ہے. انہیں آخیا پھر جنوں سونا چاہیے انہیں سونا لے لیا, جنوں چاندی چاہیے انہوں چاندی لے لی, جنوں زمیناں چاہیے انہوں زمیناں مل لیا. تے میں تہاڈے موڈے تے جناب ہاتھ رکھی کھلوتا کہ تسی میرے ہو جاؤ. انہیں آخیا بادشاہ اعلان تیرا ٹھیک ہے؟ انہیں آخیا بالکل ٹھیک ہے. تو جناب مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے, مجھے تو آپ چاہیے. کیا جس کے آپ ہو جائیں؟ اب بادشاہ فیصلہ کر کے خود ہی بتاؤ نا مجھے, جس کے آپ ہو جائیں گے کیا ساری پھر یہ سلطنت اس کی نہیں ہوگی؟ جس کے آپ ہوں گے ساری سلطنت اس کی ہوگی. یہ سونا بھی اس کا, یہ چاندی بھی اس کی, یہ آپ کے محلات بھی اس کے, نوکر چاکر بھی اس کے. کیوں؟ میں نے اصل کو لے لیا. جس کے پاس اصل آ جائے اس کو اور کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں رہتی. بلا تشبیہ بلا مثال. جب مانگنے والے مانگتے ہیں نا تو وہ یہی کہتے ہیں حضور سانو اور کوئی نہیں چاہیے, بس تسی ساڈے ہو جاؤ. تو جدے حضور ہو گئے ساری خدائی ہوتی ہو گئے. چلو محمود دی گل آئی ہے, گل ایک تو دس دینا ہو سکتا ہے کہ دل دی تختی تے نقش ہو جائے تے اللہ منوں تے تانوں عمل دی توفیق دے دے. تفسیر البیان دے اندر امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے کہ محمود نا جدوں بھی آواز دیندا سی نا ایاز دے پتر نو انج پکاردا سی محمد ادھر آؤ. نام سی ایاز دے بیٹے دا محمد. انہیں جدو پکارنا محمد بات سنو, محمد ادھر آؤ, محمد ادھر آؤ, محمد جلدی آؤ, چلو کام ہو گیا محمد چلے جاؤ. انج پکاردا سی. ایک دن انہیں آکھیا, بادشاہ نے بلایا ایاز دے بیٹے نو تے کہنے لگا او ایاز کے بیٹے ادھر آؤ, ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. وہ ڈر گیا. انہیں آکھیا بھی جدوں ہی پکاردا سی بادشاہ مینوں محمد کہہ کے پکاردا سی, تے اج دا انداز ہی بدل گیا. اج آندا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. لگتا ہے کہ میرے کو گستاخی ہو گئی. بادشاہ ناراض ہو گیا. انہیں جا کے اپنے ابا جی نے دسیا ایاز نے کہ یہ بات ہے جی, میرا بیٹا تو بہت ڈرا ہوا ہے. بادشاہ کو گیا ایاز تو جا کے کہنے لگا بادشاہ سلامت, صحیح گل دسیا جی میرے پتر نہ راضی ہو کہ ناراض ہو؟ بادشاہ کہ میں ناراض نہیں, میں تو راضی ہاں, بڑا فرما بردار بچہ تیرا ہو, میں تو راضی ہاں. انہوں نے کہا جناب پھر اندر دی گل دسو مینوں, اگے تسی جدوں بلاندے سو محمد کہہ کے بلاندے سو تے کل تساں انہوں بلایا تے ایاز دا بیٹا کہہ کے بلایا, وہ سمجھدا کہ بادشاہ ناراض ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے, میں ناراض نہیں ہوں, صرف یہ ہے کہ تیرے بیٹے کا نام محمد ہے. جدوں میں اگے پکاردا سا میرا وضو ہوندا سی. جنوں سمجھ آئے صرف وہ سبحان اللہ آکھے, جنوں نہ آئے اگے میرا وضو ہوندا سی جدوں میں پکاردا سا, تے اج جدوں مینوں ضرورت پئی ہے نا پکارن دی, اج میرا وضو نہیں سی تے میں برداشت نہیں کیتا کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تے میں بے وضو پکار لوں. تے ہون دے بادشاہ جنہاں نوں استنجے دی جاج نہیں, جنہاں نوں کولو واللہ نہیں آوندی, جنہاں نوں سورت کوثر نہیں آوندی, جنہاں نوں کلمہ سیدھا نہیں پہلا آوندا, وہ ساڈے تو گمراہ نہیں کردے نے. کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے کہ بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے؟ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں میں جویں جویں اپنے گھر دے قریب جا رہی ہیں خوشبوواں ودی جا رہی ہیں. اونچی آواز میں بولو. فرماندیاں نے خوشبوواں ودیاں جا رہی ہیں تے سارے مینوں رستیاں وچ پوچھن لگ پے تیری کوٹھی وچ کون ہے, کیونکہ ہر پاسے محکم کھل رہی ہیں, ہر پاسے خوشبوواں آ رہی ہیں. میاں حلیمہ ایک گل دا جواب دے دے, تیری کوٹھی
شور کٹا کے نا والیوم کھولو ہے نا، شور کٹا کے والیوم کو بلند کر دے. اللہ اکبر. تے پوچھن والے پوچھتے نہیں علیمہ خوشبواں کیوں نے؟ معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے. صرف یہی جہان خوشبواں چ نہیں رچیا بسیا، بلکہ معطر دو عالم کو وہ کر گیا ہے. معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے. تے پوچھنے والے پوچھ لیں یا علیمہ یہ کس بات سے پھول لائی حلیمہ، یہ کس بات سے پھول لائی حلیمہ. تے حلیمہ کی جواب دے دیا نے ایک پھول بنو ہاشم خاندان دا پھول جدیاں خوشبواں ہر پاسے آ رہی ہیں. جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جیوے جیوے میرا گھر نیڑے آیا، میرا گھر قریب آیا، دیکھن والے ویندے نے پے حلیمہ دے گھر وچ جنیاں بکریاں نے ساریاں توانا ہو رہی ہیں، صحت مل رہی ہے. انہاں دی کھیری وچ رب دودھ دے خزانے عطا کر رہا ہے. حالانکہ کوئی بکری یا مالی ماں دی دودھ نہیں دیتی، چونکہ چراغ ہی کوئی نہیں سی، قید سالیاں سن، ہر پاسے سبزہ ختم تے لوگ پریشان. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے صرف اما حلیمہ دے بیڑے تے ایک بکری سی بڑی آپ دی لاگر کمزور جڑی بالکل نا امیدی دی عمر نو پہنچ چکی سی. تے جناب حارث حضرت اما حلیمہ سعدیہ دے شوہر انہاں کلمہ پڑھیا سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں ویکھیا کہ بکری جڑی سب تو کمزور سی او دی کھیری تے حوانہ دودھ نہ بھریا پیا ہے. بولو تو صحیح، حوانہ دودھ نال بھریا پیا ہے. حارث کہنے لگے حلیمہ برتن تے لیا. برتن لیا حوانے نو صاف کر کے دودھ دھویا، چگ کناریاں تک آ گئی. دودھ جی ہونا ہی ہے. حلیمہ برتن اور لیا آئے اور لیا وہ بھی بھر گیا. حلیمہ ہور لیا پانڈا وہ بھی لیا وہ بھی بھر گیا. اما حلیمہ آدیاں میرے گھر دے برتن سارے مک گئے پر برکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ ایک بکری کا بھی ختم نہیں ہوا. آدیاں میں سوچیا بھی میں انہاں کی کرنا ہے. میں محلے سارے جنہ کرنی سی نا دو اعلان کروا دیتا، وہ جنہ کو دودھ نہیں ہو حلیمہ دے گھروں آ کے دودھ رب نے نہراں جاری کر دیتی ہے. یہ ایک بکری کی برکت ہے جس کا ختم ہی نہیں ہوا. ایک بکری جیڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا کو پیالہ او دا پریا دودھ 70 صحابہ نو رجا کے پیان پیالہ ہونے دا ہونا ہی رہے. تے جیڑے گھر وچ قدم رکھن پھر اوتھے دودھ کا دینا ختم ہونا ہے بھائی. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. حضرت ابو ہریرہ راوی نہ اس حدیث تھے. کیسا تھا وہ جام شیر، شیر کہتے ہیں دودھ کو. کیسے وہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. 70 صحابہ پی لیا تو پھر انہوں نے کہا بس جی بس ہونا چاہیے تو آگے نہیں پی سکتے جی ایسے منہ ہی پھیر لیا انہیں پر دودھ ہونے کا نہیں پیا لے. کون کون سی بات کریں بھائی برکت کی. اما حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے کہ گھر وچ محبوب آ گئے آئے تے میرے ویڑے پر خوشبو صرف میرے ویڑے نہیں، خوشبو صرف میرے ویڑے نہیں بلکہ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے لم یبقا منزل من منازل بنی سعد الا شممنا منہ ریح الریح المسک. فرماندیاں نے آئے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے ویڑے نے پر خوشبو صرف میرے گھر کے اندر نہیں بلکہ میرا جتنا قبیلہ بنو سعد قبیلہ ہے وہ دے ہر گھر وچوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے وجہ کر مجھ کو عمر تے کستوری نالو اعلیٰ خوشبو آ رہی آنے.
میں تسا خوشبو لائی ہوئے تے اپنے گھر چ رہے گی نا, بولو تو صحیح, اپنے گھر چ رہے گی نا, باہر تے نہیں چلی ہے. ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ تے مزے دی گل نبی کریم خوشبو تے لائی بھی نہیں سی, خوشبو تے لائی بھی نہیں سی. صحابی کہا کہ دوڑے دوڑے سونے خوشبو چاہیے, بیٹی دی شادی ہے تے گھر خوشبو کوئی نہیں. فرمایا شیشی لیا تے ایک لکڑی لیا, ایک شیشی لیا تے ایک لکڑی لیا. وہ دوڑے دوڑے گئے انہیں شیشی لیا نال لکڑی لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گرمی سی, پسینہ آیا سی, آستین اوپر کر کے نا لکڑی اس طرح نال لا کے نا بازو دے وہ پسینے دے قطرے اتارے, اتار کے شیشی میں پائے, شیشی میں پائے, پھر اتارے, پھر پائے, وہ چند قطرے شیشی پہ. فرمایا جا لے جا, بولو تو صحیح, فرمایا لے جا. وہ صحابی آندے نے میں وہ شیشی نو کر لیا بند, بند تے میں کر لئی پر خوشبو تے نہ ٹکے وچ. میں جتوں گزرنا لوگ سمجھتے ہیں کھورے اتنا والا گزرے ہے کہ یہاں سے عطار گزرا ہے, عطار اتر والا گزرا ہے یہاں سے. پر آندے نے میں گھر ٹر گیا, بیٹی دی شادی نکاح ہویا, وہ دی ماں نو میں خوشبو دیتی اپنی بیوی نو, میں کیا بیٹی دے بدن دے لا دے, وہ دے لباس دے لا دے. تے جدوں لا دیتی نا تے وہ پسینہ انور سی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرماتے نے لا دیتی امام اہل سنت امام سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ تو تک فرمانے ہوئے سارے کہ میں نے پڑھا ہوا ہے, روایت تو الخصائص الکبریٰ میں موجود ہے, روایت تو المعجم الصغیر امام طبرانی میں موجود ہے, روایت یہ حضرت مجمع البحرین کے اندر امام نور الدین حیثمی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. آپ توجہ کیجئے, حضرت امام کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جہاں تک اس روایت میں پڑھا ہے کہ اس بچی کے گھر میں جو اولاد ہوئی, پھر اس کی اولاد, پھر اس کی اولاد, پھر اس کی اولاد, اس بچی کی ساتھ نسلوں تک میرے آقا کے پسینے کی خوشبو پتروں سے آتی ہے. یا رسول پسینہ لے کے آیا نا اپنے گھر وچ, اس صحابہ وچ گھر مشہور ہو گیا بیت المطیبین. لوگو اس گھر دیاں کی گلاں کردے ہوئے تے خوشبو والیاں دا گھر ہے. چلو ایک روایت اور سن لو. صحابی نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں دیاں 3 بیویاں سن. کتنیاں؟ 3. تے شوہر نے جدوں گھر آنا ہوندا سی نا وہ ود تو ود خوشبو لاندیا سن تاکہ شوہر کی توجہ میری طرف ہو کہ میری خوشبو آلہ ہے. انہاں بڑی خوشبو وچ اپنے آپ نو رچانا بسانا. لیکن حدیث چاہتا ہے کہ جدوں جناب عتبہ رضی اللہ تعالیٰ نو گھر آندے سن نا تے آپ دی خوشبو انہاں ساریاں دی خوشبو تے سبقت لے جاتی سی. انہاں سمجھنا سن لائی ہوئی کوئی نہیں, ساری خوشبو تے عتبہ لائی ہے. وہ سر پھڑ کے بہ گئی. انہاں آخیا گل کی ہے, خوشبوواں ساڈیاں بہت آلہ نے جڑیاں اسی لانی ہیں. ایک دن ویکھیا, دوجے دن ویکھیا, تیجے دن ویکھیا, کوئی مہینہ 4 مہینے 6 مہینے ویکھیا. انہاں آخیا چلو رل مل کے تینے جڑیاں پوچھیے تے صحیح بھی جناب تسی کیڑی خوشبو لاندے, ذرا ایمان تازہ کرو اپنا, تسی کیڑی خوشبو لاندے. حضرت عتبہ نو ایک دن انہاں بٹھا کے تے پوچھیا اے ساڈے سرتاج ایک گل تے دسو, اسی زد مجیدی جی ایک دوجے تو سبقت لین واسطے, تواڈی توجہ چاہن واسطے آلہ تو آلہ خوشبو لانی آسی, پر جدو تسی ویڑے وڑ دیو ساڑیاں خوشبو آؤندیاں ہی نہیں, تواڈی خوشبو آؤندی ہے صرف. یہ کی وجہ ہے؟ انہاں آخیا کی دساں تانوں, میرے جسم اتے نا پھنسیاں نکل آئیاں. حضرت عتبہ آندے نے میرے جسم تے پھنسیاں نکل آئیاں. تو میں آخیا بھی علاج کی کرانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کرنے ہیں.
آندر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چسکیدہ سونے چہرے والیا جسم پہ خارش آ گئی پھنسیاں آ گئی کوئی نگاہ کرم کرو ادا علاج تجویز فرما دو ٹھیک ہو گئے فرمایا اتوا نہیں ٹھیک کرنا ہے جیما ساتھ دے کاجن والیا بڑی گل ہوئے میرا اللہ میرے دے کرم کر دے فرمایا پھر اپنا لباس اتار اپنے صدر رو ڈھک لے تے میرے سامنے پہ آ جا فرما دے میں اپنا قمیض اتاریا اپنے صدر رو چھپایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہ آ گیا وہ آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لابے دان شریف اس طرح تھیلی اٹھے پا کے اس طریقے نال مل کے میرے بدن دے من دیتا ہے وہ دن دی اج دا دن وہ تو بعد میں کبھی خوشبو لائی ہوئی کوئی نہیں اللہ اٹھ کے یا رسول فرماندنیوں کے بعد میں کبھی خوشبو لائی کوئی نہیں دوسری بڑیاں اللہ خوشبوਆਂ لاندیاں پر میری خوشبو تواڈی خوشبو تے اس واسطے فقیت پا جاندی ہے سبقت لے جاندی ہے اودی مین وجہ ہے یہ خوشبوਆਂ کسے دنیا نے نہیں بنایا یا دنیا دے کارخانیاں وچ تیار نہیں ہویا یہ ساریاں برکتاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لابے دہن شریف دیا ہے تے ہن تسی اندازہ کرو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دہن شریف کے اندر انہیاں خوشبوਆਂ ہون تے جے اماں حلیمہ دے ویلے صرف پسینہ نہیں گیا یا آپ دہن شریف نہیں گیا بلکہ سردی چوٹی تو لے کے پیراں دے نواں مبارکاں تک سارے دے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے پھر انہاں دے ویلے سچی آکھیا نا لم یبقى منزل من منازل بنی صابر الا شممنا من ہوری حل مسکے فرما دیا نے سونے دے آؤتی تیرے آئے میرے بیڑے آئے میرے گھر دے اندر پر خوشبوਆਂ میرے سارے قبیلے وچوں آ رہی آنے اما جی خوشبوਆਂ کہا دیا نے فرما دیا نے ریح المسک مسک کستوری اتوانوں ہی بازاروں کستوری لب جاندی ہونی ہے 10 نمبر 1 نمبر کستوری تو نصیبوں سے ملتی ہے اگر ملے بھی تو بہت مہنگی ملتی ہے پر ساڑھے پاکستان جو فن ہے کہ سب سے عود خوشبو مہنگی ہے 1.25 لاکھ روپے تولا ہے جو اوریجنل عود ہے جتنی لکڑی پرانی ہوگی اتنی عود اچھی نکلے گی اور اس میں انڈیا سب سے آگے ہے دنیا میں دہن العود ہندی سب سے مہنگا ہے اور اس کے بعد عرب شریف ہے تو میں اتر والے نے پوچھی پیر سید صفدر شاہ صاحب بخاری سرگودا میں ان سے میں نے پوچھا کہ جناب ہمارا نمبر کس نمبر پہ آتا ہے انہوں نے آکے فرسٹ اسی ہونے ہیں میں کہا وہ کہا دے نال انہوں نے آکے بھی ساڑھے اینی کو لے آگے دے اینی بنا لیں دے نمبر ساڑھا ہی پہلا ہے انڈیا بھی پیچھا رہ گیا تو سعودیہ بھی پیچھا رہ گیا نمبر ساڑھا ہی اگے ساڑھے اینی کو لے ہوندے نے تے کلو کر لیں دے تے 24,000 روپے توڑا دیں دے پھر یہ تو ہمارا حال ہے یہ دنیا کی خوشبو ہے تے جدن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بسیرا ہو جائے اس واسطے میں نہ عبداللہ کا چند دکھیاں دا سجر جتھوں لنگتا گیا رنگ لوٹا گیا عقیدے دی گل جے سارے مل کے کرنی ہے عبداللہ کا چند دکھیاں دا سجر
مکی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جڑے میرے میری گولی دے اندر ایک رات میں لیٹی ہوئی ہے اچانک میرا جنوال پیار گیا ہے جب میں جنوال دیکھیا ہے جن کدی سجے جانا ہے کدی کھبے جانا ہے کدی اگے جانا ہے کدی پیچھے جانا ہے میں سوچیا کہ آسمان دیا جنم تینوں کی بنیا ہے آئی تو پہنا تیرا حال کدی نہیں ویکھیا چند زبانیں حال جو بول کے کہنے لگا حلیمہ میرے وال کی ویلی ہے وہ جڑی ذات پنگوڑے بیچے وہ دے وال دھیان کر جدو ماں حلیمہ دیاں نے میں سائڈ بدلی جدو میں دھیان کیتا جب دیکھیا کہ میرا سونا مکی مہمان آرام کر رہا ہے سدیاں آرام کر دیاں غیر ارادی طور تے انگلی ہل رہی ہے جدھر انگلی ہل رہی ہے چل ادھر ہی کر سکتا جاگ دے ہو میری گل دا جواب دے آج جے جاگ دے ہو دے اجے ارادہ نہیں آرام کر رہے ہیں تے انگلی ہلدی ہے پئی تے چن ہلدا پیا انگلی دے نال تے جے سونا ارادہ کرے تے کیڑا کام جڑا نہیں ہوندا اے تے غیر ارادی طور تے ارادہ کریں تو پھر کیا نہیں ہوتا چن حرکت کرتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونیا میں تے ادو ہی اصل تو انہوں نے دلوں من لیا سی فرمایا چاچا کدوں اندر کلمہ تے میں غزوہ بدر ویلے پڑھے ہیں نا جنگ تو بعد لیکن من میں ادوں تو انہوں لیا سی ایک کدوں منیا جی چاچا جی اے تجھے جو سونے نکے جی ہوندے سو نا تے پنگوڑے وچ ہوندے سو تے میں ایک دن ویکھیا تسی تے ستے سو تے چن تواڈے نال گلاں کردا سی بائیاں تریاں کتاباں دے والے میرے 50 لاکھ دے کتب خانے جی موجود نے اللہ دے فضل و کرم نال اس گل تے اچھا جی من تے میں ادوں ہی تانوں بھتیجا جی لیا سی جدوں تسی چھوٹے جے سو تے پنگوڑے وچ سو تے میں ویکھیا چند تواڈے نال گلاں کردا سی تے تسی چند دی گل دا سوتیا پے جواب بھی دیندے سو میں تے ادوں ہی ٹھڈوں من لیا سی تانوں اعلی حضرت زبر برکت رحمت اللہ تعالی علیہ رکشا کیجیا فرماتے ہیں کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کہ یہ سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلونا نور کا یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا اور امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مصرع بڑا پیارا لکھا ہے فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو جھولے کو اطلب العلم من المہد الی اللحد علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر قبر تک تو جس کو اپنے علم پہ تکبر آ گیا وہ راندہ درگاہ ہو گیا ہاں پڑھنے دا تو مان نہ کر لیں تے نہ آنکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متاں روڑ دے وے دودھ کڑیا تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد یہ صرف علم کی بات نہیں جس کے پاس پیسہ ہو مال ہو زر ہو دنیا کا مال و متاع ہو کبھی تکبر نہ کرنا یہ ڈلتی چھاؤں ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ لے کر کسی اور کو بھی دے سکتا ہے ہاں بس جتنا ہو جھک کے رہنا جس ٹہنی کو پھل لگا ہو وہ جھکی رہتی ہے اور جس کو کچھ نہ لگا ہو وہ اکڑی رہتی ہے یہ دنیا کے 4 روز ہیں گزر جائیں گے لیکن جتنا جھک جاؤ گے اتنا پیمانے میں
اللہ زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ سواہی سرنگوں ہو کر بڑا کرتی ہے پیمانہ۔ مہد سمجھ گئے؟ لحد قبر، مہد جھولا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاند چکے جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند چک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، لیکن سارے کہنے صبح تیبہ میں ہوئی بجتا ہے پارا نور کا، اور سچ کا لینے نور کا آیا ہے تارا۔ جتوں میں چھڑیا انشاءاللہ اگلے جمعے اتھوں میں شروع کرنا ہے، تے نال بچپن وچ توانوں 800 سال عمر پان والے صحابی بابا رتن ہندی جنہ دے مزار پروار انڈیا بٹھنڈا دے اندر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ انہاں دے وچ جڑا بچپن وچ انہاں میرے آقا نو سنبھالیا ہے نا، وہ بھی تانوں انشاءاللہ پوری تقریر اس تے ہو جانی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔